پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ حاصل تعلم۔ عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ عزیز طلبہ، عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات اخذ کرنے سے متعلق ہم پہلے بھی سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ آئیے اس سبق میں بھی یہ سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل عبارت پڑھیں اور اخذ کیے گئے تصورات کے مطابق آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیا ہوا پیراگراف توجہ سے پڑھنا ہے۔ آخر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چلیے میں سوالات کے جوابات دے دیتی ہوں۔ سوالات: الف، دھیر کوٹ میں سطح سمندر سے بلندی کا نتیجہ کس قسم کے موسم کی صورت میں نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ سرد موسم کی صورت میں نکلتا ہے۔ ب، ضلع باغ کے لوگوں کی لیاقت و قابلیت کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں کے لوگ انتہائی محنتی ہیں، وہ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ ج، 2005 کے زلزلے میں ضلع باغ کے باشندوں کی ہمت کس طرح ظاہر ہوئی؟ 2005 کے زلزلے میں بے انتہا جانی و مالی نقصان کے باوجود یہاں کے لوگ بددل نہیں ہوئے اور انہوں نے بحالی کا کام انتہائی خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ د، ضلع باغ کے بارے میں مجموعی طور پر کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ ضلع باغ کی سرزمین انتہائی خوبصورت اور قابل دید ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی قابل اور جفاکش ہیں۔ حاصل تعلم: کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، ہم مکالمہ نگاری سے متعلق نہ صرف واقفیت رکھتے ہیں بلکہ مکالمہ نگاری سے متعلق سرگرمیاں بھی کر چکے ہیں۔ آئیے اس سبق میں بھی یہ سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 4، باپ اور بیٹے کے درمیان سیر و سیاحت کے موضوع پر مکالمہ لکھیں جو کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ہو۔ حاصل تعلم: کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل روداد لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے ہاں یوم یکجہتی کشمیر، یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تاسیس جیسے پروگرام انتہائی جوش و جذبے سے منائے جاتے ہیں۔ ان مواقع پر کئی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ کئی تقریبات ٹی وی پر ہی براہ راست نشر کی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی یقیناً ایسی کوئی تقریب ٹی وی پر ضرور دیکھی ہوگی، تو آئیں پھر سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 5، ٹی وی پر دکھائی جانے والی کسی قومی تہوار پر منعقدہ تقریب کی روداد لکھیں جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔ حاصل تعلم: صحت اور رفتار کے ساتھ املا لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، میں ایک پیراگراف آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں، آپ نے اس کا املا لکھنا ہے۔ ہم باغ پہنچے تو لگا کہ سچ مچ کے باغ میں آ گئے ہیں۔ باغ میں ہر طرف سبزہ ہے، اس لیے فضا گرد آلود نہیں ہے۔ اخروٹ، انار، بگو گوشے، آلوچے اور انجیر کے باغات کثرت سے ہیں۔ باغ سے ذرا آگے نالا ہے جس کا پانی بہت شفاف ہے۔ گاڑی کے ذریعے سے اس نالے کو پار کیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سب گاؤں پہنچ گئے۔